بھٹکی انسانیت کو اللہ کے قریب کیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں جوڑا جائے، اور ان کا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ اس کا، چونکہ جب بھی کوئی نبی آتا تو اس نبی کے وفات پا جانے سے یا اس نبی کے دور میں ہی جو قومیں ہوتی تھی وہ مختلف قسم کے شرک میں ملوث، خدا سے دوری، مختلف قسم کے گناہ، مختلف قسم کی خدا کی بغاوتیں، اللہ سے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کے کام، اور وہ اللہ سے دور ہوتے تو اللہ جل مجدہ الکریم انہیں ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور انہیں اپنی بارگاہ کا قرب اور اس کے راستے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیج دیتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی جو مکہ اور قریش اور سرداران قریش کا جو حال تھا وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی کس قدر اللہ سے دور، اتنے دور کہ جو توحید کا مرکز ہے، خدا کا گھر ہے، جس کی طرف لوگ رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کے اندر بھی انہوں نے 360 خدا بنا کر رکھے تھے، اللہ کے شریک بنا کر رکھے تھے، اور اللہ سے دوری کا یہ عالم کہ وہ اپنی حاجتیں، اپنی منتیں، اپنی مشکلاتیں، حالانکہ یہ وہ مکمل طور پر یہ بھول چکے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ اتنی سونی شکل، یہ کس ذات نے ہمیں عطا کی ہے، وہ مکمل طور پر یہ چیزیں ساری بھول چکے تھے، اور اپنی ساری عاجزی اور ان کے ساری جا کر پیش کرتے کس کے سامنے؟ بتوں کے سامنے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور اعلان بعثت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کوہ صفا پہ پہلا اعلان یہ کروایا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو۔ تو میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف آؤ، اور پھر قرآن مجید کے بے شمار مقامات کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس امت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا سیقولون للہ، سیقولون للہ۔ حبیب ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ زمینیں کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنائے، یہ ہاتھ، یہ شکلیں، یہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں یہ کس نے عطا کی؟ یہ ساری چیزوں کا سوال کر کے پھر کہا جاتا کہ سیقولون للہ۔ ان سے کہہ دو نا کہ جس اللہ نے تمہیں یہ ساری یہ شکلیں عطا کی، صورتیں عطا کی، انسان بنایا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، کوئی ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتا جن کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو، اور جن کے سامنے تم ماتھے رگڑ رہے ہو، اور جنہیں تم اپنا معبود اور مسجود اور نہ جانے حاجت روا اور کیا کیا سمجھ رہے ہو، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں وہ بنا سکتے۔ تو اگر تمہیں کسی نے یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ سب کچھ لاتعداد اور انگنت نعمتیں عطا کی تو اس ذات کو ذات اللہ کہا جاتا ہے، تو پھر پلٹ کر آؤ اسی کی طرف، رجوع کرو اسی کی طرف۔ اگر وہی ذات جو تمہیں سمندر کی طوفانوں کی لہروں سے بچا سکتی ہے تو خشکی پہ بھی وہ رب تمہاری مشکلوں کو آسان فرمانے والا وہی اللہ ہے۔